اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا دن 15 رمضان المبارک 15 رمضان المبارک کو امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام آج کی ولادت و سعادت کی تاریخ ہے۔ آپ حضرت علی اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے یعنی اولاد نرینہ میں سب سے بڑے بیٹے، اور آپ کا نام نامی جو ہے وہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے شبر رکھا، جیسا کہ روایات ہے شبر، جب آپ پر وحی نازل ہوئی کہ نام شبر رکھیں، جو جناب ہارون علیہ السلام کے بیٹے کا نام عام طور پر روایات میں ذکر کیا گیا، تو آپ نے پوچھا کہ شبر کے معنی عربی زبان میں کیا ہے، تو خداوند عالم نے کہا کہ شبر کے معنی حسن ہے، لہذا آپ نے عربی زبان کے اعتبار سے آپ کا نام امام یعنی حسن رکھا، اور القاب میں ذکی، مجتبی، یہ سب آپ کے القاب ہیں۔ اور جیسا کہ بخاری اور مسلم اور صحیح ستہ کی روایات میں کہ اہل فریقین اس بات پر بغیر کسی اختلاف کے متفق ہیں اور متحد ہیں کہ حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے، اور ہمیشہ جب بھی اپنے گھر سے باہر نکلتے تو ہمیشہ داہنے کاندھے پر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور بائیں کاندھے پر امام حسین علیہ السلام کو سوار کرتے تھے، حتیٰ کہ ابو ہریرہ سے بعض روایات ایسی ملتی ہیں کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک روز حضور پاک کو رات کے وقت تو آپ اپنی ردا میں کچھ چھپائے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ آپ نے اپنی ردا میں کیا لیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرا نواسہ حسن ہے۔ اور اس کے بعد ابو ہریرہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ من احبہ فقد احب اللہ، کہ جو حسن سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، اور جو حسن سے بغض رکھے گا اللہ اس سے بغض رکھے گا۔ اور یہ فرمایا حسن منی، حسن مجھ سے ہے، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے اس کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ اصل میں بحث صرف اتنی سی ہے کہ علماء اہل سنت وہ ان میں بالخصوص ابن تیمیہ شیخ الاسلام جس کو لقب دیا علماء اہل سنت نے، اور تقریباً وہابیت کا سلسلہ جو ہے وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہی سے شروع ہوتا ہے۔ اس نے کتاب لکھی جس کا نام تھا منہاج السنہ۔ منہاج السنہ، اس منہاج السنہ کے بہت سے پارٹس ہیں، کئی پارٹس میں کتاب ہے۔ منہاج السنہ کہتے ہیں کہ سنت کا صحیح طریقہ، منہاج کہتے ہیں طریقے، سنت کا صحیح طریقہ کیا۔ اس کتاب کے اندر جو ہے وہ سنت رسول اور سیرت رسول کا بیان کرتے ہوئے جب فضائل و مناقب امام حسن، امام حسین اور جناب فاطمہ زہرا اور حضرت علی علیہ السلام کی روایات کو اور احادیث کو نقل کیا، تو وہاں پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہ لکھا کہ یہ جو فضائل ہیں آل محمد کے۔ مولانا میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا ہے، دوسرے کوئی فائدہ پہنچے کسی کو، مولانا میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا ہے روزے کی حالت میں تو کیا اس کا روزہ صحیح ہے؟ دیکھیے روزہ جو جن چیزوں سے روزہ باطل ہوتا ہے ان چیزوں میں کوئی ایسی چیز، نماز اگر نہ پڑھی ہے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ مبطلات روزہ جو ہیں وہ الگ ہیں جن سے روزہ باطل ہوتا ہے، لیکن ہاں اپنی جگہ ایک گناہ ہے، نماز نہ پڑھنا، واجب کو چھوڑنا یہ گناہ، اور بالخصوص روزے کی حالت میں نماز چھوڑنا وہ بہرحال ایک عظیم گناہ ہوگا۔
ہاں ایک مجبوری کا جو وہ ہوتا ہے کہ بھائی مجبور ہے، آفس میں ہے، ٹائم نہیں مل سکا، صحیح ہے، یا سفر میں تھا اسے ٹائم نہیں ملا نماز ادا کرنے کا. سفر سے مراد یہ کہ آنا جانا جو آپ کا ہوتا کالج وغیرہ اس میں قضا ہو گئی، تو اس صورت میں اسے چاہیے کہ وہ اس نماز کو قضا بجا لائے، لیکن اس کا روزہ صحیح ہے. روزے کا جو مطلب ایک عظمت ہے، جو مقام ہے، اس میں فرق آ سکتا ہے، لیکن یہ کہ روزہ صحیح ہے. اور کوئی سوال؟ ابھی ہمارے امن صاحب نے ایک سوال کیا تھا کہ جی میں جمعے کے روز جو ہے کیا تھا آپ کا سوال؟ جمعے کے روز میرا سوال یہ تھا کہ جمعے کے روز اگر ہم جمعہ پڑھتے ہیں، جمعے کی نیت واجب سے کرتے ہیں، تو کیا نماز ظہر ہم پہ واجب ہوگی یا مطلب نہیں پڑھیں گے؟ جی ایک اچھا سوال ہے ماشاءاللہ سے، اور اس میں عام طور پر مومنین مبتلا ہیں، اور تمام ہی مومنین کو اس سوال کے جواب کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. دیکھیے جمعے کا جو دن ہے، جو جیسے سورہ جمعہ قرآن مجید میں نازل ہوا، اور نماز جمعہ کے سلسلے میں سورہ جمعہ کے اندر حکم دیا گیا کہ جب تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے، بلایا جائے، تو تم تیزی کے ساتھ اپنے کاروبار چھوڑ کر کے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے بڑھو. صحیح نا؟ تیزی کے ساتھ آگے بڑھو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جمعہ جو ہے وہ اللہ کی نظر میں ایک بہت ہی پسندیدہ امر ہے. اسی لیے تمام فقہاء اور مراجع کرام کے فتاوے میں یہ ہے کہ اگر امام معصوم حاضر ہو، امام معصوم حاضر ہوں، فرض کیجئے امام حسن عسکری علیہ السلام، نبی کریم سے لے کے ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے تک جمعے کی نماز جو ہے وہ واجب تھی. اور اسی طرح عیدین کی نماز، اس زمانے میں عیدین کی نماز کیا ہے؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ مستحب ہے، صحیح، قربت کی نیت سے پڑھی جائے. لیکن اگر امام معصوم موجود ہو تو یہ دونوں نمازیں بھی واجب ہیں، واجب کی نیت سے پڑھی جائیں گی. جب ہمارے امام ظہور فرمائیں گے تو جمعہ بھی واجب عینی کی شکل میں ہوگا اور عیدین بھی واجب عینی کی شکل میں ہوں گی. رہ گیا غیبت کے زمانے کا مسئلہ کہ جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ ہمارے درمیان امام معصوم حاضر یعنی ظاہر نہیں ہے، حاضر تو ہیں ظاہر نہیں ہے، غائب ہیں، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں. اس صورت میں تمام فقہاء، تمام مراجع تشیع اس بات کے قائل ہیں کہ خداوند عالم نے جمعے کے روز ہمارے ذمے کوئی ایک نماز واجب قرار دی، دو میں سے کسی ایک کو واجب قرار دیا. یا تو ہمارے اوپر جمعے کی نماز واجب ہے جمعے کے دن، یا ہمارے اوپر ظہر کی نماز واجب ہے جمعے کے دن. دونوں نمازوں کا مطالبہ واجب کی صورت میں خدا نے ہم سے نہیں کیا. ایک نماز کا مطالبہ واجب کی صورت میں خداوند عالم نے ہم سے کیا ہے جمعے کے دن. اب اگر ان دونوں میں سے کسی ایک نماز کو آپ نے واجب کی نیت سے ادا کر لیا تو آپ کا جمعے کے دن جو اللہ کی طرف سے واجب تھا وہ ادا ہو گیا. اور جب وہ ادا ہو گیا تو لا محالہ جو دوسرا واجب ہے وہ آپ کے اوپر واجب نہیں رہا، کیونکہ خدا ایک واجب کو چاہتا نا. اب ظہر بھی واجب ہے اور جمعے کی نماز بھی. اسی لیے جو ہے آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خوئی صاحب اللہ مقامہ اور سیستانی حفظہ اللہ اور باقی براج کرام، ان کا فتویٰ یہ ہے کہ جمعہ واجب تخیری ہے. سمجھ میں آیا واجب تخیری کے معنی کیا؟ ایک ہوتا واجب عینی